قائم کے دم سے آج بھی قائم ہے کربلا، 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 کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، میں اس وقت موجود ہوں رضا شاہ صاحب کے گھر پر، بہترین مولا کے نوحہ خوان، سلام گزار، شاعر اہل بیت، کمپوزر، ون اینڈ اونلی سمجھ لیں۔ تمام چیزیں ان میں خوبیاں پروردگار نے انہیں عطا کیں اور وہ مولا کے لیے سرو کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی جو طرزیں ہیں، جو انہوں نے نوحے جو پڑھے اور جو طرزیں بنائیں، آج تک پڑھی جاتی ہیں، اور چاہے کربلا میں ہوں، چاہے ہم کراچی میں ہوں، ان خاص ایام میں، ان خاص دنوں میں وہ نوحے ہر سال پڑھے جاتے ہیں۔ ان خوبصورت انداز میں وہ لکھے گئے اور پڑھے گئے کہ تمام مومنین ان کو ضرور پڑھتے ہیں۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ عزاداری کا سلسلہ جو شروع ہوا ان کا، اور انہوں نے لکھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، اور یہ سب کچھ جو انہوں نے کیا وہ کس طرح شروع کیا، اور آج کی جو عزاداری ہے وہ کیسی عزاداری وہ دیکھ رہے ہیں۔ تبدیلی آتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے، ان سے کہیں گے آپ میرے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ خاور آپ کا اور آپ کے چینل کا، قائم ٹی وی کا، کہ جنہوں نے مجھے میری بات کہنے کا موقع دیا۔ اچھا، اب جو عزاداری کا سلسلہ ہے، آپ نے پچھلی عزاداری کو بھی دیکھا اور دیکھتے آ رہے ہیں، اور خود ماشاءاللہ سے آپ کا سلسلہ عزاداری میں آپ نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے۔ اب جو عزاداری ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ بہت کچھ چینج ہو رہا ہے، طرزوں کو چینج کیا جا رہا ہے، ویڈیوز بن رہی ہیں، ان سب چیزوں میں آپ کس طرح نظر دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ دیکھیے خاور، بات یہ ہے کہ عزاداری نہیں بدلی، عزاداری وہی ہے، لوگ بدل گئے، لوگ بدل رہے ہیں۔ ہاں بالکل، لوگ بدل رہے ہیں۔ اس بات کو یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ عزاداری تبدیل ہو رہی ہے۔ عزاداری تبدیل نہیں ہو رہی، لوگ تبدیل ہو رہے ہیں، جدت لا رہے ہیں لوگ تبدیل ہو رہے ہیں۔ لوگ مستقل تبدیلی کی زد میں ہر وقت کچھ نہ کچھ، کوئی بھی شخص آج کے زمانے میں جو میں دیکھ رہا ہوں، اس کا فوکس کچھ مختلف ہے۔ اس کا فوکس کہیں سے بھی روحانی نہیں رہا، بنیادی طور پر روحانیت دن بدن جو کم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ اتنی شدت سے کمی آ رہی ہے کہ اب اس وقت 2025 کا جو محرم گزرا ہے ابھی عشرہ، اس میں یہ بات بڑی شدت سے دیکھی گئی ہے کہ لوگوں کی توجہات نوحہ خوانی اور عزاداری کے بجائے اور بہت ساری دیگر ایڈیشنل ایسیسریز جو ایڈ کر دی گئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے سبیلوں کی بہتات ہو گئی ہے۔ ان سبیلوں کی بہتات کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ ہر طرح کا اور ہر طبقہ فکر کا اور ہر رنگ و نسل کا آدمی جو ہے وہ شامل ہو رہا ہے۔ مجلس عزا میں اگر ہر رنگ و نسل کا آدمی شامل ہو، فرش عزا پر بیٹھے، ماتم کرے، نوحہ سنے، گریہ کرے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ وہ ہر رنگ و نسل کے لوگ، ہر زبان کے لوگ، بالکل امام حسین کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہر رنگ و نسل کے لوگ جو آ رہے ہیں، میں کسی پرٹیکولر کسی ایک قوم کی بات نہیں کر رہا، میں سبھی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے یہاں ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر آنے والے حر کے لیے راستہ کھلا ہونا چاہیے۔ آپ نے آنے والے حروں کے لیے راستہ تو کھول دیا، لیکن وہ آنے والے تمام حر جو ہیں وہ لشکر حسینی میں شامل ہونے کے بجائے، یعنی کہ فرش عزا پر بیٹھنے کے بجائے اور حلقہ ماتم میں کھڑے ہونے کے بجائے، وہ تمام حر جو ہیں وہ جن سبیلوں پر بریانی بٹ رہی ہے یا پلاؤ بٹ رہا ہے یا شربت بٹ رہا ہے اچھا والا، وہ تمام حر وہاں آتے ہیں، کھاتے ہیں اور اپنی تھیلیاں بھرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ تو پوری قوم کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ نے حروں کے لیے راستے تو کھولے ہیں، لیکن وہ یہ عجیب حر ہیں کہ آتے ہیں، کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی حر نہ مجلس میں نظر آتا ہے، نہ ماتم میں نظر آتا ہے، نہ گریہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ مشاہدہ سبھی نے کیا ہوگا، اور سبھی جتنے بھی لوگ ہیں پوری دنیا کے لوگ، خاص طور پہ کراچی کے لوگ تو یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ 9 محرم کے جلوس میں، 10 محرم کے مرکزی جلوس میں ماتمی دستوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر کل ملا کے 2 یا 4 ماتمی دستے ہوں گے۔ ان 2 یا 4 اتنے بڑے جلوس میں، اتنے مرکزی جلوس میں 2 یا 4 ماتمی دستے، اور اس کے علاوہ ہجوم، ایک ایسا ہجوم جو ہر سبیل پر موجود کوئی بھی شے کھائے بنا اور پیے بنا جانے کو تیاری نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر سامنے کوئی انجمن، ایک منظر جو خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا،
غم خان عباس کے صاحب جناب علی رضوی اور ان کی انجمن نوحہ خوانی کر رہی تھی. غالباً یہ نمائش سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے, نمائش سے کچھ پہلے 10 محرم. جی. تو اسی کے ساتھ کسی نے اپنی سبیل بھی کوئی بڑی ساری لگا رکھی تھی. بالکل سبیل لگنی چاہیے, میں اس سے انکار نہیں کر رہا, سبیلیں لگنی چاہیے, سبیلیں امام حسین کے نام پہ لگائی جاتی ہیں. لیکن ہوا یہ کہ ضیاء بھائی کے پڑھنے کے دوران اطراف میں جو مجمع, جو سامعین ان کو سن رہے تھے یا ان کے ماتمی دستے کے لوگ جو ماتم کر رہے تھے, اس سبیل کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ دھکم پیل تھی. اس دھکم پیل میں ظاہر ہے کہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سبیل پر یقیناً کوئی اچھی چیز بانٹ رہے ہوں گے, وہ بانٹنے والے صاحب. تو وہ اس کو لینے کی وجہ سے ایک عجیب ہڑبونگ اور ایک دھکم پیل, ایک افراتفری کا ماحول تھا, جس کی وجہ سے سامعین ڈسٹرب ہو رہے تھے, جس کی وجہ سے ماتمی دستہ ڈسٹرب ہو رہا تھا اور پڑھنے والا ڈسٹرب ہو رہا تھا. تو بتائیے ایسی سبیل کا کیا فائدہ جو ماتمی حلقوں کو ڈسٹرب کر رہی ہے, جو نوحہ خوانوں کو ڈسٹرب کر رہی ہے, جو ماتمی دستوں کو ڈسٹرب کر رہی ہے. تو سبیل لگانے والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ سبیلیں اگر جلوس کے روٹ سے, جہاں سے جلوس گزر رہا ہے, وہاں سے تھوڑا فاصلے پہ لگا لیں, تاکہ کم سے کم وہ جو ماتمی دستے عزاداری میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہ رہے ہیں نوحہ پڑھ کے, ماتم کر کے, جو کہ اصل حقیقت ہے اور اصل روح ہے عزاداری امام حسین کی. تو اب ہمیں تو یہ نظر آیا عاشور کے جلوس میں کہ عزاداری کی جو اصل روح ہے وہ اب صرف یہی ہے کہ بھانت بھانت کے اور رنگ برنگے لوگ آئیں اور آ کر ہر سبیل پہ ملنے والا شربت یا نیاز یا جو بھی چیز ہے اسے کھائیں, اسے لوٹ کے. پہلے عاشور, سوری آپ کی بات ہے, لوگ پہلے عاشور کی جلوس میں شاید پانی بھی کیا شربت کیا کچھ نہیں پیتے تھے فاقہ شکمی کے ٹائم تک. جی میں خلوص تھا, یہ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ نہیں, خلوص کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کا شعور حاصل تھا اور ادب حاصل تھا کہ جلوس کا مطلب ہے احتجاج برائے شہادت امام حسین. احتجاج کا مطلب یہ ہے کہ جلوس میں نوحہ پڑھا جائے اور ماتم کیا جائے, جلوس میں زنجیر زنی ہو, قامہ زنی ہو, جس سے یہ پتہ لگے کہ ہم عزادار سید الشہداء امام حسین کی شہادت پر احتجاج منا رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. یہاں اس وقت جو صورتحال ہے وہ احتجاج کی صورتحال نہیں ہے. وہاں تو یہ ہے کہ جیسے گویا کہ میں وہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا, شاید میرے دوستوں کو, میرے لوگوں کو برا لگے, لیکن احتجاج کی بجائے اب سبیلوں کی بہتات نے, بلکہ افراد نے, اور افراد اتنی زیادہ تعداد میں سبیلیں ہیں کہ ان سبیلوں نے احتجاج کو ایک پکنک پوائنٹ میں تبدیل کر دیا ہے. مجھے یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہے, لیکن بہرحال اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے جو میں یہاں پہ استعمال کر سکوں کہ اس احتجاجی جلوس کو, جو کہ سید الشہداء امام حسین کے غم کو منانے کے لیے, ان کی یاد کو دنیا کو دلانے کے لیے جو جلوس یا جو مجلس کا اہتمام کیا گیا تھا, وہ مجلسیں اب عجیب ایک میلوں ٹھیلوں میں تبدیل ہو گئی ہیں, جو ایک بڑا المیہ ہیں. اور وہ جتنے بھی, میں اپنے علاقے انچولی کی بات کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ باقی علاقوں میں صورتحال کیا رہی ہوگی. یہاں کی جو مقامی خواتین ہیں وہ 9 محرم کے جلوس میں شرکت نہیں کر سکیں. لوگوں کی وجہ سے, خود میرے اپنے گھر کی خواتین, میرے محلے کی خواتین, اور جو باتیں ہم تک پتہ لگیں وہ خواتین جو چاہتی ہیں کہ جو مولا کا جلوس جب برآمد ہو تو وہ اپنے بچوں کو تابوت کی علم کی زلزلہ کی زیارت کریں, اور وہ یہ کہتی ہیں خواتین کہ ہم شریک نہ ہو سکے کیونکہ پورے علاقے میں اتنی زیادہ تعداد میں عجیب و غریب اور بھانت بھانت کے لوگ جمع تھے, اور اس قدر بدتمیزی اور ہڑبونگ, انتہائی ہنگامی صورتحال تھی, جس کی وجہ سے آپ کے اور ہمارے گھر کی خواتین اس خوف کے مارے جلوس میں شریک نہ ہو سکی. تو یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر آنے والے حر کے لیے راستہ کھلا ہے, آپ نے تو خود اپنے گھر کی خواتین کا اور اپنے لوگوں کا جلوس میں جانے کا راستہ بند کر دیا. تو بھائی یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں آپ, اتنے دروازے کھول کے کیوں رکھ رہے ہیں؟ بالکل دروازہ کھولیے, مگر کچھ سسٹمیٹک طریقہ تو بنائیے, کوئی ترتیب, کو نظام تو بنے جس کے ساتھ عزاداری ادب سے, تمیز سے, قاعدے سے اور شعور کے ساتھ ہو. ورنہ یہ سبیلیں اور یہ تمام چیزیں آئندہ آنے والے سالوں میں جلوسوں میں آپ کو صرف یہ سبیلیں ہی نظر آئیں گی, آپ کو شاید علم اور تابوت اور دلجنا بھی نظر نہ آئے. بالکل یہ بات آپ نے بہترین انداز میں پوائنٹ آؤٹ کی, بالکل ایسے ہی ہے. اور میں اب آپ سے یہ چاہوں گا ایک دوسری نظر, جو کہ آپ مسلسل اپنے رائٹنگ بھی کر رہے ہیں, نوحے لکھ رہے ہیں, ہزاروں نوحے پڑھے جا رہے ہیں, لکھے جا رہے ہیں. اب ان میں وہ رقت, ان میں وہ خلوص, ان میں وہ سب کچھ نظر نہیں آتا جو ہم پرانی دور پہ جائیں, جیسے آپ کہتے ہیں ضیاء بھائی اور دوسرے سچے بھائی, یہ سب ایک
سمجھ لیں ایک انسٹیٹیوٹ تھے نوحہ خانی کے جو انہوں نے اب رہتی دنیا تک ان کے چلتے جائیں گے. تو یہ اس میں اب کیوں تھوڑی سی چینجز جو آ رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, یہ سب کیا ہے, اس میں تھوڑی سی روشنی ڈال دی تو میری بات پوری ہو جائے گی. جی خبر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ یہ مت کہیے اور یہ مت سوچیے, اور کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ عزاداری تبدیل ہو رہی ہے. عزاداری روز ازل سے کربلا میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پہلے نوحے اور ماتم سے لے کے آج تک عزاداری کی جو روح ہے اور اس کا جو مقصد ہے, اس کا جو فوکس ہے, وہ بالکل لاؤڈ اور کلیئر ہے. وہی ہے, بالکل صحیح. وہ ہم بالکل جو کر رہے ہیں چینج, جی لوگ بدل رہے ہیں, لوگ جو بدل رہے ہیں عزاداری. یہ لوگ جب بدل رہے ہیں تو لوگ ہر اس چیز کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے ہاتھ میں آ رہی ہے. لوگوں نے اپنے گھر بدل لیے, لوگوں نے اپنے دوست بدل لیے, لوگوں نے اپنے احباب بدل لیے, لوگوں نے اپنے پہناوے بدل لیے, لوگوں نے اپنا کھانا پینا بدل لیا. تو لوگ جو عزاداری میں لوگ شامل ہیں وہ بھی تو وہی ہیں جو سب کچھ بدلتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اسی طرح سے وہ تبدیلیاں, یعنی کہ جو تبدیلیاں نہیں لانی چاہیے عزاداری میں, وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی مثال تو یہ سبیلوں کا کلچر ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں. آپ جو بات کر رہے ہیں پرانے نوحوں کی, تو دیکھیے حضور پہلے یہ ہوتا تھا کہ ادب, آداب اور تمیز اور شعور کے ساتھ جو نوحہ بنایا جاتا تھا اس کا اثر دیر پا رہا, اب تک ہے اور اب تک ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا. تو کیا وہ لوگ کہیں آسمان سے آئے تھے جنہوں نے یہ نوحے بنایا؟ نہیں, وہ بھی اسی زمین کے لوگ تھے, لیکن باشعور اور تمیزدار لوگ تھے. اب آپ یہ کہیے کہ ہم جس عہد میں رہ رہے ہیں اس عہد میں شعور اور تمیز اور ادب ناپید ہو چکا ہے. جب گھروں میں والدین کا احترام نہیں کیا جائے گا, جب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا احترام نہیں کرے گا, جب بہن اپنے بھائی کا احترام نہیں کرے گی, جب بھائی اپنے بہن کا احترام نہیں کرے گا, تو آپ مجھے بتائیے کہ جب شروعاتی تربیت ہی اتنی خراب ہے گھروں کی, تو وہی لوگ تو آ کے ماتمداری کر رہے ہیں یا عزاداری کر رہے ہیں. بالکل ایسے. تو جب اپنے گھر سے ہی تمیز طریقہ اور شعور نہیں سیکھیں گے تو مولا کے ذکر میں آ کے کیا کریں گے؟ تو بنیادی طور پہ ہمارے بڑے ہم سے کیا کرتے تھے کہ جینٹل مین بیکم اے بیسٹ نوحہ خان. جو جتنا جینٹل مین ہے وہ اتنا ہی اچھا نوحہ خان ہے. نوحہ خان ہونے کے لیے, عزادار ہونے کے لیے جینٹل مین ہونا ضروری ہے. تو وہ جینٹل مینس تھے, انہوں نے بہترین کام کیا. آپ جینٹل مین نہیں ہیں, اب جینٹل مین نہیں ہیں. جو بیچارے گنتی کے 2-4 جینٹل مین بچے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اس میں شاید کہیں ہمارا بھی کہیں تذکرہ ہو جاتا ہے کہ 2-4 نوحے ہمارے بھی پڑھ لیے جاتے ہیں. جو آپ نے لکھے مولا عباس جبردہ سر سے چھنی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مادت العرا نوحے ہیں کہ ہم جب کربلا میں موجود ہوتے ہیں, جب تک ان مقامات پہ وہ نوحہ پڑھا نہ جائے یا اماں فضا بتا دے مجھ کو, یہ ایسے نوحے آپ نے, اور جو اور مزید آپ کے جو پڑھے جاتے نوحے جو آپ نے اپنی زندگی وقت کی, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نوحے بی بی کی خاص کرم نوازی ہے. جی بالکل. تونا غازی, اماں فضا, اکبر زماں بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے. پھر بعد میں بھائی میر حسن کے پڑھے ہوئے بے حساب نوحے ہیں جو زبان زد عام میں پوری دنیا میں پڑھے جا رہے ہیں. اس سال بھی ہم نے یہی کوشش کی. آپ دیکھیے کہ تقریباً سبھی نوحہ خانوں کے نوحے آ چکے, سب نے سن بھی لیے, لیکن اس میں بھائی میر حسن کا نوحہ تمہارا غم رہے زندہ ہمیشہ کربلا والوں سب سے زیادہ پسند کیا گیا. آپ اگر دیکھیں تو بڑا سادہ سا نوحہ ہے, اس میں بڑی سادی شاعری کی ہے بھائی میر تکلم نے, اور اس کو اتنے ہی سادے انداز میں بھائی میر حسن نے پڑھا بھی, اور ہم نے بھی اسی سادے انداز میں اس کی کمپوزیشن کی, تاکہ جس کو سن کے محرم کی اور عزاداری کی سنجیدگی لوگوں کے ذہنوں تک پہنچے, نہ کہ لوگوں کے ذہنوں تک کوئی ڈھول ڈھمکا پہنچے یا کوئی لچرپن پہنچے یا کوئی بےہودگی پہنچے. فاسٹ پیس کے نوحے جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں, میری ان سب سے گزارش ہے کہ وہ فاسٹ پیس کے نوحوں کو ترک کر دیں, کیونکہ اب یہ راستہ سیچوریشن پوائنٹ پہ آ گیا ہے. اب ان سب کو چاہیے کہ سنجیدہ اور مصائبی نوحوں کی طرف آئیں, کیونکہ یہی نوحہ خانی کی اصل روح ہے. بے شک. اور اسی فاسٹ پیس کے نوحوں نے اور اسی طرح کے نوحوں نے, بھائی اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے فاسٹ پیس کے کام کرنے کا, تو بھائی آپ کے پاس شعبان ہے, رجب ہے, ذیقعد ہے, غدیر کی منقبت آپ کیجیے, جو دل چاہے اس میں کیجیے. خدا کے لیے محرم کے نوحوں کو نوحہ رہنے دیجیے, ورنہ ہم شدید ترین ایک ایسے شعور کے گرہن کی لپیٹ میں آ چکی ہے پوری قوم. جیسے چاند گرہن لگتا ہے, ایسے ہماری پوری شیعہ قوم شعور گرہن کی لپیٹ میں آ چکی ہے. اس کا سبب یہی ہے کہ جو کام رجب میں کرنا ہے وہ کام محرم میں کیا جا رہا ہے. محرم میں کیا جا رہا ہے. بھائی آپ کو یہ سب فاسٹ پیس کی کام کرنے ہیں, ترانے بنانے. پورے رجب آپ ترانے بناتے رہیے, پورے شعبان ترانے بناتے رہیے, رمضان میں ترانے بناتے رہیے. محرم میں خدا کے لیے ترانے نہ بنائیے, محرم میں نوحہ بنائیے. یہ یوٹیوب اور فیس بک کے
آرٹیفیشل ورلڈ سے باہر نکلیے. ایک اور مزے کی بات, میں نے ابھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا, کوئی ہزاروں کی تعداد میں نوحے آئے ہیں, بالکل پڑھے جاتے ہیں. بالکل میں نے ان ہزاروں کی تعداد میں جتنے بھی نوحہ خان ہیں جن کے میں نے نوحے صرف یوٹیوب اور فیس بک پہ دیکھے, ان میں سے ایک آدمی کو کسی مجلس یا کسی جلوس میں نوحہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب ان کے ماں باپ نے ان کو پیسے دیے ہوئے, یا ان کے ماں باپ کے پاس پیسے ہیں یا جو بھی ہے, وہ ماں باپ ان پر اپنے بچوں کو فیم دلانے کے لیے, آج کل فلیکس کا زمانہ ہے, تو ماں باپ اپنے بچوں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اندھا دھند, اور وہ لکھتے ہیں اپنے فیس بک پہ جب بھی کوئی نوحہ آتا ہے تو وہ لکھتے ہیں باعث جناب سیدہ, اور وہ نوحہ جناب باعث جناب سیدہ یا باعث بطفیل پہنچنے پاک یا کسی کا بھی نام لکھ کر کہ جناب یہ انہوں نے ہم پہ عطا کی ہے, اور ہمارے بیٹے نے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ نوحہ پڑھ کے لگا دیا. تو میری گزارش ہے ان ماں باپ سے کہ اپنے بچوں کو پریکٹیکل عزاداری بھی تو سکھائیں. آپ اپنے بچوں کو یہ کیوں سکھا رہے ہیں کہ بیٹا صرف یوٹیوب پہ نوحہ اپلوڈ کر دو تمہیں ثواب مل جائے گا. فرش ایسا تو مین فرش ایسا ہے. اب اگر بچے ان کے پریکٹیکل عزاداری میں نہیں ہیں, آپ جائیں وہ بچہ پریکٹیکل عزاداری کے جلوس میں نوحہ خوانی نہیں کر رہا یا کسی مجلس میں آ کے نوحہ خوانی نہیں کر رہا, کیونکہ جب ان کوئی بھی نوحہ خان جب تک فرش مجلس پہ آ کر اپنا جو بھی نوحہ یا سلام جب تک وہ نہیں پڑھے گا تو اسے اپنے اسی اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ کتنے پانی میں ہے. فیس بک پر تو کنٹرول انوائرمنٹ میں آپ نے اسٹوڈیو میں کوئی بھی کام کر لیا, کوئی بھی کر سکتا ہے کنٹرول انوائرمنٹ میں کام, ویڈیو بھی ہو سکتی ہے بہت اچھی پیسے خرچ کر کے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پیسے خرچ کر کے بچوں کو ذرا فیم ملے گا, اس کے بعد ویوز بنیں گے اور بچوں کے, یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ بات کہنا پڑے گی اور میں کہوں گا پوری ذمہ داری کے ساتھ اور ڈنکی کی چوٹ پہ کہ جیسے ٹک ٹاکرز نے ٹک ٹاک کو اور اسنیپ چیٹ سے پتہ نہیں مجھے پیسے ملتے کہ نہیں ملتے, لیکن ٹک ٹاکرز نے جس طرح سے ٹک ٹاک کو پیسے بنانے کے لیے استعمال کیا اور زمانے بھر کی بیہودہ ویڈیوز ٹک ٹاک پہ ڈالی, ہمارے شیعہ لوگ بالکل اسی طرح سے اپنے بچوں کو فیس بک اور یوٹیوب کے لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ ان کے بچے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ارننگ کر کے ان کے بچے پیسے کما لیں گے یوٹیوب سے فیس بک سے. بالکل نہیں ہے عزاداری کمانے, آپ کو یہ بنیادی طور پہ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے, اس لیے کہ جو بچوں کو جن بچوں کو نوحہ پڑھانے کے لیے آپ یوٹیوب اور فیس بک پہ ڈالنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں اور اسٹوڈیو کے پیسے دے رہے ہیں اور ویڈیو کے پیسے دے رہے ہیں اور کاسٹیومس کے پیسے دے رہے ہیں, ان سب چیزوں کے پیسے دے رہے ہیں, آپ ان بچوں کو جو ہے وہ عملی عزاداری میں کیوں نہیں شامل کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو عملی عزاداری میں شامل کریں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عملی عزاداری میں نوحہ پڑھنا کتنا مشکل کام ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عملی نوحہ خوانی میں سلام پڑھنا کتنا مشکل کام ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عملی طور پہ منقبت خوانی کرنا کتنا مشکل کام ہے. یہ تو جو کلچر جو گھروں نے جو بنایا ہوا ہے یہ اس کلچر کا نتیجہ ہے, اور بنیادی طور پہ آپ ان جو بھی یہ اتنا ساری لاٹ جو الٹے سیدھے کام کرتی پھر رہی ہے, ان کے بجائے ان کے والدین کو قصوروار ہے. ان کے والدین نے ان کو عملی عزاداری کے بجائے یہ سکھایا کہ بیٹے تم پیسے لے لو ہم سے اور کسی بھی اسٹوڈیو میں جا کے اپنا نوحہ ریکارڈ کر لو, یوٹیوب پہ آ جائے گا, فیس بک پہ لگا دو, 12 15 20 25 لائک مل جائیں گے, کسی نے کہہ دیا ماشاء اللہ, کسی نے کہہ دیا سبحان اللہ, بس بیٹے لائف ہو گئی. جناب سیدہ نے تمہارا نوحہ قبول کر لیا. تم دیکھو تو صحیح, فیس بک پر 25 لوگ تمہیں لائک کر رہے ہیں, تم دیکھو صحیح یوٹیوب پہ تمہارے جو ہیں وہ 500 ویوز آ رہے ہیں. یہ سب زوال کی طرف سلسلہ جی زوال کی طرف اسی لیے آ رہا ہے, اور وہ بچے فیس بک اور یوٹیوب کی حد تک ہی ہیں اور وہیں سے آتے ہیں اور وہیں سے غائب ہو جاتے ہیں. اب اس کے بیچ میں المیہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو جینون کام کر رہے ہیں ان جینون کام کرنے والوں کے لیے یہ بہت زیادہ معاملہ سیچوریشن کی طرف چلا گیا ہے کہ ان کو پڑھنے کا اور ان کی گروتھ کا راستہ بند ہو رہا ہے. ان کی گروتھ کا راستہ بند ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے, اس پر سب کو سوچنا پڑے گا کہ اس کا کونوں کا حل نکالے. کوئی میرٹ ہی نہیں ہے. جس بات یہ ہے کہ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ نام کمائے. تو بھائی آپ بچوں کو نام کمانے کے لیے بچوں کو اچھی اسٹڈیز دلا دیں بھائی, اچھی طرح پڑھا لیں. یہ نوحہ خوانی نازک مسئلہ ہے, حساس مسئلہ ہے, اس میں کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ مولا حسین کی یہ جو عزاداری ہے پورے گھر کو لٹا کے انہوں نے پوری دنیا میں میسیج دیا, تو یہ کمانے کا ذریعہ تو نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تھوڑا سا یہ چیز اگر یہ نیو جنریشن سوچے, نیو جنریشن یہی سوچ رہی ہے کہ ٹک ٹاکرز کی طرح جس طرح سے ٹک ٹاکر نے پیسے کمائے اس طرح وہ لوگ یوٹیوب سے پیسے کما سکتے ہیں, اور کوششیں یہی جاری ہیں. وہ کوششیں ان کی کامیاب نہیں ہو رہی کیونکہ ان کے پاس کانٹینٹ اچھا نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے بہرحال آج کل زمانہ یہی ہے کہ سب یہ لوگ یوٹیوب اور فیس بک دیکھتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی آپ کو اس طرح کی چیز سننے کو مل جاتی ہے.
آپ مجھے بتاتے ہیں کہ فیس بک اور یوٹیوب پر سنا ہوا کوئی بھی نوحہ آپ کو یاد ہے؟ ابھی میں پچھلے 10 دن کی بات کر رہا ہوں آپ سے. کوئی نوحہ، بلکہ جتنے بھی لوگ اس کو سن رہے ہوں گے وہ مجھے بتاتے ہیں کہ 10 دن میں کروڑہا نوحہ ان کے سامنے سے گزرے ہوں گے. کوئی نوحہ ان کے ذہن پہ چپکا، کوئی نوحہ سن کے ان کو یاد رہا کہ کیا مصرع تھا، کیا طرز تھی. نہیں، یہ تو وہ نوحے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سالہ سال پڑھے جاتے ہیں وہی پڑھے جاتے ہیں. جو 8 محرم کو پڑھا جاتا ہے، جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں وہی پڑھے جاتے ہیں. تو یہ جتنے بھی ٹک ٹاکر نوحہ خان ہیں جو فیس بک اور یوٹیوب پہ اپنے اماں ابا کے پیسے ضائع کر رہے ہیں، اور ان کے اماں ابا کے پاس پیسے بھی بہت سارے ہیں، ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ کوئی بھی نوحہ کیا ندیم سرور یا علی ضیاء رضوی یا ناصر زیدی یا میر حسن یا ایمن عرفان اور فرحان، یہ سب یوٹیوب اور فیس بک کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے اپنی نوحہ خانی کا اور اپنی منقبت خانی کا لوہا منوا چکے تھے. کیا ندیم سرور یوٹیوب سے بنے؟ نہ بالکل بھی نہیں. کیا علی ضیاء رضوی کو ہم نے یوٹیوب کی وجہ سے نوحہ خان مانا ہے؟ کیا میر حسن کو لوگوں نے کیا فیس بک اور یوٹیوب کی وجہ سے نوحہ خان مانا ہے؟ کیا عرفان کو لوگوں نے فیس بک اور یوٹیوب کی وجہ سے نوحہ خان مانا ہے؟ کیا فرحان کو، اور بہت سارے لوگ ہیں ایسے، کیا ہم نے ان اچھے نوحہ خانوں کو یوٹیوب یا فیس بک کی وجہ سے نوحہ مانا ہے؟ تو اس وقت عام ہی تھے. یہ سچے بھائی یہ تھے جیسے پڑھ کے چلے گئے، اپنا کام کر کے چلے گئے، لیکن آج بھی لوگ ان کو یوٹیوب پہ نکالتے ہیں اور سنتے ہیں اور روتے ہیں. ان کی محلے میں پڑھتے ہوئے بھی بہت آج بھی پریکٹیکل نوحہ خانی میں انہی لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے. یہ بات مجھے کہنے دیجیے کہ آج بھی سرور بھائی ماشاء اللہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھ رہی ہے وہ اور بہترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اس عمر میں بھی وہ اپنی کمر سیدھی کر کے نوحہ پڑھ رہے ہیں، پریکٹیکلی نوحہ پڑھ رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ عمر کا تقاضا ہے، وہ شاید زیادہ نہیں پڑھتے، لیکن جتنی بھی ہے وہ آپ دیکھیں ابھی 40 کے بعد تشریف لائیں گے اور آخر تک پڑھیں گے 12-15 دن. اس کے علاوہ ابھی 10 روز شاید وہ وہاں انگلینڈ میں کہیں پڑھ رہے ہیں نا، اپنی جگہ پر پریکٹیکل نوحہ خانی میں موجود ہیں. ایسا نہیں ہے. علی شنام اور علی جی دونوں پریکٹیکل نوحہ خانی میں. بھائی میر حسن تو پریکٹیکل نوحہ خانی کا مطلب اس سے زیادہ پریکٹیکل نوحہ خانی میں، عملی نوحہ خانی میں کوئی ہے ہی نہیں. جو کربلا میں مسلسل اس کے بعد بھی مستقل کربلا، اس کے بعد پھر شاید کہیں باہر جانا ہوگا، اس کے بعد واپس آنے کے بعد پھر 40 کے بعد کراچی، پھر کہیں محرم کے بعد شاید 1-8 مہینہ سکون کا. عرفان حیدر کو آپ دیکھیں مستقل پریکٹیکل نوحہ خانی میں. فرحان پورے کراچی میں، پوری دنیا میں پڑھتے پھر رہے ہیں 10 دنوں میں بھی. اس کے علاوہ اور دیگر بہت سارے نوحہ خانے یہ سب پریکٹیکل نوحہ خانے میں آپ کو عملی نوحہ خانی میں نظر آ رہے ہیں. یہ صرف یوٹیوب اور فیس بک کے سارے پہ نہیں کھڑے گا. تو ان سب نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ پریکٹیکل نوحہ خانے میں آئیے، پریکٹیکلی حلقہ ماتم میں کھڑے ہوں، پریکٹیکلی آ کے سلام پڑھیں مجلس میں. گھر میں بیٹھ کر یوٹیوب اور فیس بک پر آپ ویڈیو کر کے اور 50 کامنٹ اگر کسی کے پاس آ جائے تو وہ اپنے آپ کو ہیرو نہ سمجھے. وہ سب کچھ آرٹیفیشل ہے. تو ایک الوژن کا شکار ہے یہ ہماری پوری کی پوری جنریشن. تو اسی وجہ سے آپ کو اچھے نوحے نظر نہیں آ رہے اور بار بار وہی نوحے پڑھنا پڑ رہے ہیں. بے شک صحیح ہے، بے شک، کیونکہ ان کی طرزیں، ان کی جو روحانیت، ان کا جو لکھت وہ ایسی ہے کہ پڑھنے پہ انسان وہی مجبور ہے، کیونکہ اس پہ اسٹیمپ لگ گئی ہے بیوی کی، کیونکہ وہ ان کی بارگاہ سے قبول اور مقبول ہیں. آپ بھی اس بات کی تائید کریں گے؟ جی بالکل. میں نے وہی عرض کی کہ ہر آدمی نے اپنے نام کے ساتھ، اور خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے وہ لوگ جب کیپشن وغیرہ لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ مولا کی منظوری ہو گئی، منظور نظر، اس طرح کی باتیں. تو یہ سب کچھ فیس بک کی حد تک ہے. اگر آپ اتنے سب یہ فیس بک کی ٹک ٹاکر نوحہ خان جو ہیں یہ سب اتنے ہی زیادہ اچھے منظور نظر ہیں، تو پھر ان کے یہ جتنے بھی نوحے ہیں یہ زمان زد عام کیوں نہیں ہو رہے؟ بات یہ ہے کہ نوحہ پہلے جناب سیدہ کو پسند آتا ہے. جب تک جناب سیدہ کو کوئی نوحہ پسند نہیں آتا وہ نوحہ مقبول عام نہیں ہوتا. چاہے میں اور آپ اور پوری دنیا مل کے کسی نوحہ خان کے بارے میں، اس کے نوحے کے بارے میں یہ زور لگا لے کہ صاحب بہت اچھا نوحہ پڑھا اس نے، میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، تب بھی وہ نوحہ کسی کے دل میں اثر نہیں کرے گا. لیکن جو کلام مادر حسین کو پسند آئے گا، جو کلام انہیں پسند آئے گا، وہ کلام پوری دنیا کی زبان پہ رائج ہو جائے گا. ایسے ہزاروں کلاموں کی فہرست موجود ہے، میں آپ کو سنا سکتا ہوں. آپ اس میں سچے بھائی کا نوحہ اونچا رہے اپنا علم سب 50 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، بلکہ شاید زیادہ عرصہ ہو گیا. آج تک اس نوحے کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. جہاں بھی کہیں علم سجایا جاتا ہے، علم بلند کیا جاتا ہے، وہاں اونچا رہے اپنا علم پڑھا جاتا ہے.
पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता? 100%। अच्छा जनाब, कहीं तूना गाजी और अम्मा फिजा, तो ये तो सभी पढ़ रहे हैं। सभी पढ़ रहे हैं और हर किसी ने अलग अलग अंदाज से रिकॉर्ड भी कराया, लेकिन तर्ज वही थी हाँ जो आपने दी, जी। जो ये कंपोजिंग आपने की भाई, उसके बाद चेंज नहीं हो सका। इसके अलावा इरफान के बहुत सारे नोहे ऐसे हैं जो मुस्तकिल पढ़े जा रहे हैं, फरहान के नोहे हैं जो मुस्तकिल पढ़े जा रहे हैं, सरवर साहब के तो बहुत सारे नोहे हैं, बहुत हसीन हसीन नोहे हैं उनके, शुरुआत के ज़माने के और 90s तक के नोहे तो बहुत अच्छे हैं। आज तक हसन साथी साहब के बहुत अच्छे नोहे हैं, ये नोहे की ज़िया भाई के बहुत सारे नोहे हैं। बेहतरीन। तो ये नोहे पहले जनाब सैयदा ने पसंद फरमाए हैं, उसी के बाद आपकी मेरे ज़मान में जारी हुए हैं। तो ये लोग ये समझ रहे हैं कि शायद फेसबुक के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए ये जनाब सैयदा तक पहुँच जाएंगे, तो भाई नहीं पहुँच सकते नहीं। जब तक प्रैक्टिकल अज़ादारी में खुलूस नीयत के साथ अपना काम नहीं करेंगे, तब तक जनाब सैयदा की बारगाह में बारियाब भी नहीं हो सकती और मकबूल नहीं हो सकते। बेशक, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे नाज़रीन के लिए इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट हैं जो मुसलसल अपनी ज़िंदगी को उन्होंने आज़ादारी में वक्त किया हुआ है, और ये सारा साल इसी चीज़ों पे ही नौहों पर, चाहे मकबत हो, बस ये फ़र्श अज़ा फ़र्श ग़ुलामी, जैसे मैंने बताया कि शुरू में, ये अपनी ज़िंदगी वक्त की हुई है। परवरदिगार इनको सलामत रखें और जो खिदमत कर रहे हैं भी अपनी बारगाह में कबूल मकबूल तो है ही, और ये इसी तरह जारी रहे, और आप सलामत हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। कायम के दम से आज भी